حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا. پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر. اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے. بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے. اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں. آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی. اس کو بھولنا نہیں. اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں. اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے. سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی. اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک. جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، 1 بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے. درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں. آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے. یہ ذہن بنا. یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک. چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے. رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور ایک رکوع کم از کم صبح میں، ایک شام میں، اور پورا پارہ پڑھیں. پھر تو لطف نصیب ہو جائے گا. تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآنی علوم کے ساتھ. بڑی خوشکی ہے، بڑے شعر یاد ہیں، بڑی کہانیاں یاد ہیں، بڑی باتیں یاد ہیں، پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود. خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات کے ساتھ. کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں. رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ کریں. اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں. دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں، عبادات کا مزاج نہیں بناتے. خیمہ اکھاڑا نہیں جائے گا، اس کو یہیں لگا رہنے دیں گے تاکہ یہ کبوتر جو ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. وہ 2 فوجی وہیں رہے، خیمہ لگا رہا، وہاں پانی کا بندوبست کیا جاتا رہا، خوراک کا بندوبست کیا جاتا رہا. قریب بستیوں سے جب لوگوں نے دیکھا نا یہاں لوگ موجود ہیں تو لوگوں نے وہاں آ کے مکان بنانے شروع کر دیے. وہ ایک پرندے کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے کچھ دیر 2 سپاہی رکے تھے، اللہ نے وہاں پورا شہر آباد فرما دیا ہے. تو آپ ایک گھونسلے کی حفاظت شروع کریں، انشاءاللہ شہر آباد ہو جائیں گے. لیکن ہم گھونسلوں کی حفاظت کرنے کو بھی تیار. اب چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ایک ضروری کام بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے. تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھ لیں. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا حصہ بھی اسی میں آئے گا. دنیا کا نظام نہ 2 طریقوں سے چلتا ہے. ایک ہے نظام اسباب اور ایک ہے نظام غیب. ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. دنیا نظام اسباب سے چلتی ہے اور اسی ترتیب سے نظام آگے چل رہا ہے. اور ایک ہے نظام غیب، جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے.
تو ایک نظام وہ بھی ہے، وہ کیسے ہے؟ آگ جلاتی ہے، لیکن جب رب چاہے نا تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام غیب ہے۔ نظام اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اگر رب چاہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہماری ساری کی ساری توجہ نظام اسباب پہ ہو گئی ہے۔ اسباب پورے جمع کرو، لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو۔ کئی دفعہ نا اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی، اللہ اس کی مدد کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، پر توبہ سچی کرنا، رجوع الی اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، نظام اسباب، اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع الی اللہ کی، کہ نظام غیب آئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، آپ ایک رستے سے گزر رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنی بدباطنی کا ثبوت دیتا۔ وہاں سے جناب سارہ گزریں، مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں، حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا۔ جب وہ جناب سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے، وہ سارے اختیار کیے گئے، لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی۔ جب وہ بڑھنے لگا تو جناب سارہ نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا، مصلی پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی مالک اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آپ نے اس درد سے دعا فرمائی کہ وہ بادشاہ زمین پر بے ہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ تو حضرت سارہ پھر مصلی پہ بیٹھیں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا ہے، اسے مارنا بے ہوش ہی فرما۔ وہ بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا، تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا۔ جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بے ہوش ہوا۔ کئی دفعہ وہ کوشش کرتا، لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا۔ بالآخر آپ سے معافی بھی مانگی، آپ کو آزاد بھی کیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے۔ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کچھ باتیں بڑی خوب ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ آتا ہے نا کہ رپورٹس، ادویات، ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نہ، تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں۔ کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے پاس جو شعور تھا، علم تھا، وہ ہم نے خرچ کر دیا، اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں، آپ اللہ کی بارگاہ۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا۔ یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے، دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا، تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا، حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا، اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی۔ ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ ہیں، یہ مسلمان ہو گئیں، کفار نے انہیں مارا، تکلیف تھی، بڑی اذیت سے گزری، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ جب نظر آنا بند ہو گیا نا تو
دور تھا مکے کا، کفار کی عورتوں نے معاذ اللہ تانا دیا کہ دیکھا نا لات و منات، یہ ان کے بتوں کے نام ہے، معاذ اللہ لات و منات تیری نظر لے گئے، اب تو کیا کرے گی؟ تو انہوں نے جب یہ تانا دیا تو جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایمان، عقیدہ، یقین، توکل، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع، سارے حوصلے جمع کر کے کہنے لگی چپ کرو، اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا، پورے توکل سے۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مہربانی فرما، یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، مالک مہربانی فرما۔ وہ رجوع اللہ کیا، رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہے ہمارے اوپر کہ اب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ کبھی نہ توجہ کریں، جب پوری طرح ٹوٹ جائیں نا پھر توجہ کریں رب کی جانب، جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں، مالک اسباب جمع کر لیے اب تو مدد فرما۔ جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے، بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ تو قحط پڑ گیا مصر میں، غلہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا، آپ فلسطین میں تھے، وہ مصر میں تھا۔ آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر غلہ اناج رکھ کے مجھے روانہ کر تاکہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ہیں ان کو کھانا تو دے سکوں۔ وہ اونٹ روانہ ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، چلے گئے اونٹ، اب مہمان جمع ہیں، ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، غلہ مصر سے آنے لگا ہے، کھانا ملے گا۔ لیکن جب وہاں اٹھ گئے تو انہوں نے کہا قحط چونکہ بہت زیادہ تھا، اناج ساری ہم تقسیم کر چکے ہیں، اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے۔ وہ خالی آ گئے واپس۔ جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ، تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا، تو وہ تو بیچارے مایوس ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بوریوں میں اور اونٹوں پہ ان کو رکھ لیا تاکہ پھر جا کے حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے، وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے، ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے، خدام نے جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیے، وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ اٹھی، انہوں نے کہا میں منہ کھولتی ہوں، غلے کا گندم پیستی ہوں، کھانا بنا کے دیتی ہوں۔ جب انہوں نے منہ کھولا نا اس کا، بوری کا، توڑے کا، اس بوریے کا، تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پیسی گئی، پکائی گئی، کھانا چلنے لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا لنگر چل رہا ہے، مخلوق خدا کھا رہی ہے، دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہوئے بلا، لوگ کھا رہے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ تو حضرت ہاجرہ، وہ خواتین گھر میں کچھ چیز آئے نا تو کہتی ہیں اس دفعہ چاول بڑے اچھے آئے، اس دفعہ گندم بڑی اچھی آئی، یا آٹا پس کے آیا، یہ بڑا عمدہ ہے۔ تو حضرت جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہو کے عرض کرنے لگی، یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، اس نے جو گندم بھیجی ہے بڑی کمال ہے۔ تو حضرت ابراہیم تو جانتے تھے بات کو، فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ عرشی یار نے بھیجی، اور وہ جب بھیجتا ہے تو کمال بھیجتا ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو بے حساب ہی عطا کرتا ہے۔ او میرے دوستو، امت کو ضرورت ہے اس وقت دست غیب کی،
پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں مدد نہ فرماتی۔ پاکستان کبھی نہ بچے گا اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوگی۔ ہمیں اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرنا ہے۔ ہمارے جتنی انفرادی مشکلات ہیں، ہم کسی تکلیف میں دکھ میں مبتلا ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ جب ہم یہ رجوع کریں گے مالک کے حضور تو پھر اللہ ہمارے لیے راستے واضح فرمائے گا۔ یہ رجوع کس طرح کیا جائے؟ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذمے بالخصوص جو یہاں خانقاہ شریف سے وابستہ ہیں، وہ اگر سمجھیں گے میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو حکم سمجھ لیں، اور باقی اگر احباب میری بہت زیادہ درد مندانہ گزارش سمجھیں تو یہ میری گزارش سمجھ لیں۔ 5 وقتہ نماز کے ساتھ کچھ تھوڑی سی عبادت رات کی ضرور شروع فرمائیں۔ 2 رکعت ہو جائے لیکن رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ضرور حاضر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھر چلے گئے، ہم لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا تو ٹائم ہے، عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز، سوچا ہے چلو تھوڑا سا تو ٹائم ہے، بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو۔ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زوروں پہ تھیں، لیکن کریم کے کرم کی برکھا برسی تو حضور نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ لوگ پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے اکٹھے بیٹھنا۔ اوس اور خزرج ایک دن اکٹھے بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں، اور یہ سالوں سے صدیوں سے لڑنے والے قبیلے محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا یہودی وہاں سے گزرا، اس نے پھر وہی بات چھیڑ دی، اس نے تمہارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے تمہارے پردادا کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا۔ وہ پھر شدت آئی، وہ جاہلیت میں جو ایک دوسرے کے خلاف اشعار پڑا جاتے تھے وہ بھی دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آئے، باتیں بڑی، تلواریں نکلیں۔ آگ لگانے والے اپنا کام کرتے ہیں، پر یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ آگ لگانے والے تو آگ لگا رہے ہیں، آگ بجھانے والے کہاں سو گئے؟ وہ لوگ جن کو زندہ رہنا تھا، جاگتے رہنا تھا، ڈیوٹی کرنا تھی، آگ بجھانی تھی، وہ کدھر گئے؟ جب اوس اور خزرج کے درمیان یہودیوں نے آگ بھڑکا دی تو کسی نے جا کے رحمت للعالمین محبوب کو خبر کی، حضور جلدی سے تشریف لائے، سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی، کہا اور رب نے تمہیں نعمت دے کے بھائی بھائی بنا دیا ہے، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ رسول کریم نے آیات پڑھی، حضور آئے، باتیں بتائیں، ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں، اب آنسوؤں سے ٹھنڈی ہوئی، پھر سے ایک دوسرے کے سینے لگ گئے، پھر سے محبتیں بڑھ گئیں۔ کیا کریں؟ آگ لگانے والے جاگ رہے ہیں، تیل ڈال رہے ہیں، تباہیاں کر رہے ہیں، امت کا شرازہ بکھیر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آگ بجھانے والوں کو کوئی چست کر دے، کوئی آگ بجھانے والوں کو کھڑا کرے، انہیں کو بتائے کہ بڑی فصلیں جل گئیں، کئی نسلوں کا نقصان ہو گیا، بڑی ساری تباہیاں اتر گئیں، اٹھو نیند سے بیدار ہو جاؤ، دیکھو حالات بڑی خوفناک سمت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کا کبھی ترک نہیں فرمایا، حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہمیشہ پسند کرتے، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام فرماتے۔ جب ظاہری طور پر طبیعت مبارک بڑی علیل تھی، وصال ظاہری کے ایام قریب تھے، بظاہر حضور قدم نہیں اٹھا پاتے تھے، پھر بھی 2 لوگوں کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لاتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، پسند کرتے۔ لیکن قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کرانے کے لیے جب حضور تشریف لے گئے تو آپ کو بخاری شریف میں ملے گا کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ صحابہ کو جماعت کھڑی کرنا پڑی۔
اور جماعت لیٹ ہو گئی، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو دیر سے ادا کرنا پسند کیا، لوگوں کی صلح کرانے کو اہمیت دی، لوگوں کو قریب کرانے کو حضور نے، اس قبیلے کی صلح کے لیے، ان کے نزاع کو دور کرنے کے لیے حضور نے جماعت کو لیٹ کر لیا۔ ہم بھی اس طرح کریں نا کہ چلیں کچھ نفلی کام ہی چھوڑ دیں، کچھ اپنی خواہشات ہی چھوڑ دیں، کچھ تھوڑا سا ہم نہ، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں تانا ہی دے کہ تم کیوں آئے ہو، اب تم بڑے مصلح بننا چاہتے ہو، اب تم بڑے سردار بننا چاہتے ہو، تمہیں شوق آیا ہے حکم بننے کا، ہو سکتا ہے تانے بھی ملیں، لیکن یہ کہ جب خیر کے کام میں بندہ نکلتا ہے تو کہیں کہیں اسے ان چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن کوشش کریں اختلافات امت میں ختم ہوں، کوشش کریں کہ صحیح العقیدہ لوگ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، کوشش کریں ہمارے خاندانوں کے لوگ ایک دادا کی اولادوں میں اختلاف نہ ہو، کوشش کریں کہ محلے داروں میں اختلافات نہ ہو، کوشش کریں کہ ہماری مساجد میں لوگ صلح کے ساتھ رہیں، ہمارا کوئی نمازی ناراض ہو کے دور نہ جائے، صلح کا کام کریں، صلح کا کردار ادا کریں، لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔